أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ووفقنا لما تحب وترضى وتقبل منا فإنك خير المتقبلين آمين يا رب العالمين. بسم اللہ کریں جو صحابی سوال کرنا چاہتے ہیں. ڈاکٹر صاحب میرا نام واصف علی ہے اور پیشے کے لحاظ سے میں سول انجینئر ہوں، اس کے علاوہ رفیق تنظیم اسلامی بھی. میرا سوال یہ ہے کہ اسلامی جماعت کا جو امیر ہوگا اس کے پاس ویٹو پاور ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اگر نہیں ہے تو پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور زکوٰۃ نہ دینے والوں کے خلاف جو جنگ تھی اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ بیعت کے اصول کو اپناتے ہیں. دیکھیے دو نظام ہیں دنیا میں جماعت سازی کے یا کوئی بھی جمعیت کا نظام بنانے کے لیے، چاہے وہ انجمن ہی ہو اس میں بھی مسئلہ کھڑا ہو جائے گا، چاہے وہ جماعت ہو. ایک نظام وہ ہے کہ جو آج کے زمانے کا ہے، جو پچھلی صدی میں انٹروڈیوس ہوا ہے. اس سے پہلے ہماری پوری تاریخ میں اس کا کوئی وجود نہیں کہ پہلے یہ طے ہو کہ آپ جماعت جو بنا رہے ہیں اس کے انداز و مقاصد کیا ہیں، اس میں رولز آف ایسوسیشن کیا ہے، میمورینڈم آف آرٹیکل کیا ہے. یہ تو آپ اگر کوئی لمیٹڈ کمپنی بنانا چاہتے ہیں تب بھی طے کرنا پڑتا ہے. جو اس کو ایکسیپٹ کرے وہ ممبر نہیں ہے. وہ ممبر پھر اپنے میں سے اپنا صدر جو ہے چنتے ہیں بائی ووٹنگ. اور اس ووٹنگ میں ظاہر بات ہے کہ کنوینسنگ بھی الاؤڈ ہے، آپ بھی امیدوار ہیں، وہ بھی امیدوار ہیں. اگرچہ کہنے کو تو کر دیتے ہیں کہ کوئی امیدوار نہ ہو، بلکہ یہ کہ لوگ کوئی اور اسے جو ہے وہ پرپوز کرے، لیکن ہوتا کیا ہے وہ تو سب جھوٹ ہے، فراڈ ہوتا ہے. یہ خانہ پوری ہوتی ہے کہ میں تجویز کرتا ہوں، دوسرا کہتا ہے میں تائید کرتا ہوں، اب وہ امیدوار ہو گیا. کسی اور کے حق میں کوئی اور کھڑا ہوا، اس جگہ میں تجویز کرتا ہوں، میں تائید کرتا ہوں، وہ کھڑا ہو گیا، اب ان میں ووٹنگ ہوگی. پھر اس کے ساتھ ہی کوئی نہ کوئی مینیجنگ کمیٹی، کوئی شورا، کوئی ادارہ بنایا جائے گا، وہ بھی الیکٹڈ ہوگا اسی طریقے سے. پھر یہ کہ طے ہوگا کہ آیا یہ جو شورا ہے یا مینیجنگ کمیٹی ہے، امیر یا صدر جو ہے آیا اس کی رائے کو ویٹو کر سکتا ہے یا نہیں. اگر ویٹو کر سکتا ہے تو اسے آج کہتے ہیں پریزیڈنشل نظام. اگر وہ تابع ہوتا ہے شورا کے تو وہ ہے یہ جو ہے پارلیمنٹری نظام. یہ دو ہی نظام دنیا میں آج ہیں جو چل رہے ہیں. دوسرا نظام وہ ہے جو ہماری پوری تاریخ میں ہے، قرآن میں ہے، سنت میں ہے، سیرت میں ہے، 1300 برس کی تاریخ میں ہے. وہ یہ ہے کہ کوئی شخص کھڑا ہوتا ہے بحیثیت داعی. اب وہ داعی جو ہے کھڑے ہو کر کہتا ہے کہ میں یہ کام کرنے چلا ہوں، میں اللہ کا دین غالب کرنے کی جد و جہد شروع کر رہا ہوں. Who comes with me? Who joins hands with me? کون آتا ہے میرے ساتھ ہاتھ ملاتا ہے، جوڑتا ہے؟ جو لوگ آتے ہیں اس کے ساتھ ہاتھ ملاتے ہیں، بیعت کرتے ہیں. ہاں بیعت میں ہاتھ کا مصافحہ ہی تو ہوتا ہے نا. اور وہ جو ہے اس کے ساتھی بن جاتے ہیں. اب وہ الیکٹڈ امیر نہیں ہے، وہ تو خود آپ کہہ سکتے ہیں سیلف اپوائنٹڈ امیر ہے. وہ داعی ہے، داعی ہونے کے ناطے وہ امیر ہے. جو آیا ہے اس کا مددگار ہے، ناصر ہے، انصار میں سے ہے. اب یہ ہے کہ اس میں بھی مشورہ تو ہونے بھی چاہیے، یہ انسانی ضرورت ہے. ایک آدمی کی رائے، بہرحال ایک آدمی کی رائے ہے، 100 آدمیوں کی رائے کے اندر کوئی نہ کوئی بہتری کی شکل پیدا ہو سکتی ہے. تو شورا بھی ہوگی، اور وہ شورا جو ہے وہ نامینیٹڈ بھی ہو سکتی ہے، جیسے کہ خلفائے راشدین کے دور میں تھی یا حضور کے زمانے میں تھی. وہاں کوئی شورا کا انتخاب ہمیں نہیں ملتا، لیکن یہ کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے شورا آپ الیکٹ کریں. پھر سوال وہی پیدا ہوگا کہ یہ امیر جو ہے یہ 4 سال کے لیے یا 2 سال کے لیے یا 6 سال کے لیے ہوگا یا لائف ٹائم کے لیے. یہ میرے نزدیک لائف ٹائم ہے. حضرت ابو بکر ہو گئے تو متعلق بات ہے ان کے انتقال ہی پر ان کا دور ختم ہوا. حضرت عمر کا شہید کر دیا گیا تب دور ختم ہوا. حضرت عثمان شہید کر دیے گئے تب دور ختم ہوا. حضرت علی شہید کر دیے گئے تب دور ختم ہوا.
اور پھر یہ کہ اس جماعت کے اندر جو شورا ہے اس پر ووٹنگ ویٹو کا حق حاصل ہے امیر کو، جیسا کہ ابھی آپ نے مثال دی ہے کہ حضرت ابو بکر کا ایک فیصلہ تھا، آپ اس پر ڈٹ گئے، اگرچہ بہت سے لوگوں نے، اب یہ تو نہیں ہے گنتی تو ہمیں معلوم نہیں کہ اکثریت تھی یا نہیں تھی، لیکن جب حضرت عمر جیسے شخص بھی اس پہ مشورہ جو ہے اس کے برعکس دے رہے تھے تو معلوم ہوتا ہے کہ باقی، اور جو الفاظ حضرت ابو بکر نے فرمائے کہ اگر کوئی بھی میرا ساتھ نہیں دے گا تب بھی میں جاؤں گا اور جہاد کروں گا، اس سے معلوم ہوتا ہے ویٹو ہے۔ تو یہ بات سمجھ لیجئے کہ یہ ہے۔ اچھا، اس دوسرے قسم کا جو نظام ہے اس میں کوئی کنوینسنگ نہیں ہوتی، کوئی امیدوار نہیں ہوتا، اور کوئی نجوہ گروپنگ علیحدہ علیحدہ گروپ بنا کر اور اپنی رائے بنا کر کوئی جو ہے وہ ایک جس کو بنا لیا جائے ایک یعنی دھڑا آپریشن گروپ، یہ نہیں ہوتے۔ تو اسلامی نظام میں خلافت میں اس وقت جو تھا وہ میں نے بتا دیا، لیکن میری رائے میں اب جو خلافت قائم ہوگی، یہ میری ذاتی رائے ہے، اس میں لوگوں کا اختلاف ہو سکتا ہے، چونکہ جس طرح کی تزکیے کے کیے ہوئے لوگ اس وقت دستیاب تھے جن کا تزکیہ حضور نے کیا تھا، ابو بکر، عمر، عثمان، علی، یہ کون تھے؟ ان کا تزکیہ تو حضور نے فرمایا تھا، لہذا ان کے بارے میں کسی بھی طرح کی بدنیتی کا تو وہ شائبہ بھی کسی درجے میں بھی خیال بھی نہیں آ سکتا، خیال بھی آئے گا تو ہمارا ایمان جو ہے اس کے لالے پڑ جائے گا بدنیتی کا۔ ہاں، آپ ان کی رائے سے اختلاف کر سکتے ہیں لیکن بدنیتی نہیں۔ اس نظام کے اندر کوئی نجوہ، کوئی دھڑے بندی، کوئی گروپ بنا لینا، کوئی اور کرنا، کوئی کنوینسنگ کرنا، یہ بالکل حرام مطلق۔ اب جو نظام بنے گا وہ میرے نزدیک اس میں خلافت خلیفہ کا انتخاب بھی ہوگا، ظاہر بات ہے۔ نمبر 2، اس کی مدت بھی معین ہوگی، 4 سال کرنے، 6 سال کرنے، 8 سال کرنے، مدت معین ہوگی۔ نمبر 3، اسے جو بھی اس کی اب بنے گی شورا، پارلیمنٹ یا مجلس، اس کے اوپر ویٹو کا حق حاصل ہوگا، اور نہیں ہوگا، بلکہ یہ کہ وہ اگر اکثریت ہے تو اس کی بات اسے ماننی ہوگی۔ یہ آج کے دور کی بات کر رہا ہوں، جبکہ ظاہر بات ہے کہ ہمیں ابو بکر، عمر، عثمان، علی جیسے لوگ نہیں مل سکتے رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔ البتہ جہاں تک جماعت کا تعلق ہے، جماعت میں سمجھتا ہوں وہی نظام چلے گا، اور وہی ہم نے اختیار کیا، 1977 میں اختیار کیا تھا۔ اب تو آپ سمجھئے اس کو کتنے برس ہو گئے، وہ 23 برس یہ، 8 یہ، تو 31 برس تو ہو گئے ہیں یعنی یہ فیصلہ کیے ہوئے۔ تنظیم تو جو ہے 75 میں قائم ہوئی ہے، لیکن یہ بیعت کا فیصلہ ہم نے 1977 میں کیا ہے۔ یہاں یہی ہے کہ میں داعی تھا، میں امیر تھا، اس کے بعد میں نے، چونکہ پہلے دن سے طے تھا کہ میں اگر کسی وقت مجبوری، اپنی بیماری یا کسی اور حادثے کی وجہ سے میں اس پوزیشن میں نہ رہوں کہ میں عمارت جاری رکھ سکوں تو میں نامزد کر سکتا ہوں، تو یہ بھی کر سکتا ہوں کہ میں چھوڑ دوں کہ شورا منتخب کر لے۔ یہ سارے چوائس جو ہیں چوائس میرے پاس تھے، جیسے حضور نے ایسے ہی چھوڑ دیا تھا، کوئی نامزد نہیں کیا۔ حضرت ابو بکر نے نامزد کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر نے 6 آدمیوں کی کمیٹی بنا دی۔ تو یہ مختلف طریقے، اس لیے یہ سارے طریقے ہم اختیار کر سکتے ہیں۔ تو پھر میں نے عاقب سعید صاحب کو نامزد کر دیا، لیکن ظاہر بات ہے کہ ان کی یہ وہ 2-4 سال کے لیے نہیں ہے، اٹس اے لائف لانگ پروسیس، اور یہاں بھی کوئی امیدواری نہیں، کوئی کنوینسنگ نہیں، کوئی انٹریگز نہیں، کوئی جتھے بندی نہیں، کوئی دھڑے بندیاں نہیں، کوئی جو ہے نجوہ نہیں، یہ ساری چیزیں حرام مطلق ہے۔ جو کوئی کرتا ہے وہ گویا کہ نظم کی خلاف ورزی کر رہا ہے، نظم کے خلاف بغاوت کر رہا ہے۔ اور اسی طریقے سے یہاں پر شورا کی اکثریت پر امیر کو ویٹو کا حق حاصل ہے، وہ ویٹو دے دے، ٹھیک ہے، بات ختم ہو جائے گی۔ اس لیے کہ یہاں تو یہی ہے، ہاں اگر کوئی شخص یہ سمجھے کہ یہ تو خلاف کتاب و سنت حکم دے رہا ہے تو وہ کھڑا ہو جائے، ڈٹ کر بیان کرے، ثابت کرے، ہو سکتا ہے بہت سے لوگ جو ہیں اس کے ساتھ جو ہے ہم متفق ہو جائے، لیکن یہ کہ پھر بھی وہ نہیں مانتا ابھی، تو یہی ہے کہ وہ تنظیم کو چھوڑ دے۔ ظاہر بات ہے اکثریت چھوڑ دے گی تو تنظیم کی عمارت کہاں رہ جائے گی، یہ اس کی جگہ پر آؤٹ لیٹ ہے صرف، لیکن بہرحال اس میں نارمل جو معاملہ وہ یہی ہے کہ امیر کو ویٹو کا حق حاصل ہے۔ البتہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہاتھوں یا ہماری زندگی میں وہ نظام خلافت علی منہاج النبوت کا قائم کیا، تو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ وہ چیف ایگزیکٹو
کی حیثیت سے اسے اختیارات بہت حاصل ہوں گے، جس کی تھوڑی سی مثال دنیا میں جو ہے وہ امریکن پریزیڈنٹ ہے، اس کے اختیارات بہت وسیع ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ بہرحال چیکس اینڈ بیلنسز جو ہوا کرتے ہیں وہ آج کے انسان پہ جو بھی کوئی ہو اس کے اوپر کچھ نہ کچھ رکھنے پڑیں گے، اس لیے کہ اس طرح کا آدمی اب ہم توقع نہیں کر سکتے۔ ہو جائے کوئی تو ہو سکتا ہے، لیکن یہ کہ نظام جو ہے وہ ایسا ہی ہوگا کہ جس میں وہ 4 سال بعد یا 6 سال بعد اس کا ایک الیکشن دوبارہ ہونا، اور یہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ طے کیا ہے کہ اکثر و بیشتر جگہوں پر کہ 2 ٹرم سے زیادہ ایک نہ ہو۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم اسے اختیار کریں، 2 3 4 ٹرمز ہو سکتی ہیں، لیکن یہ کہ بہرحال اس میں جو ہے میرے نزدیک وہ معاملہ وہ نہیں ہو سکتا جو خلفائے راشدین کا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین۔